قربانی کے لیے جو جانور آتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. 3 کیٹیگریز میں اسے ہم ایزیلی تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو مختلف فلاحی ادارے، مساجد، مدارس اور خود الحمدللہ دعوت اسلامی نے بھی اجتماعی قربانی کی، تو اس کا ایک مخصوص اماؤنٹ ہوتا ہے، اس اماؤنٹ کے اندر جانور لینا ہوتا ہے. تو وہ ایک رینج ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس رینج کے جانور ہیں. دوسرے جانور وہ ہیں جو پریمیم کہہ لیں، آپ وی آئی پی کہہ لیں، اسپیشل کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، کہ جو گوشت سے تولے ہی نہیں جاتے، جن کا جثہ اور جن کی جسامت اور جن کی خوبصورتی اور جن کی رنگ و وضع و قطع یہ سب طے کرتی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اور وہ 10-12 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر مطلب کروڑوں تک میں بھی بات گئی ہے، وہ جانور ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں کلاسیں جو ہے نا اتنی متاثر نہیں ہوئی. اس کے برعکس جو بیچ والی ایک کلاس ہے، ان دونوں جانوروں کے بیچ والی کلاس ہے، اس میں اتار چڑھاؤ زیادہ محسوس ہوا. ایک تو اس پہ آپ ارشاد فرمائے گا. ایک بات اور بھی عرض کروں، آپ نے کہا بھی مسجد، مدارس اور یہ رفاہی ادارے، ان کے جانور جی اجتماعی قربانی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ذرا کمزور ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر زیادہ وزن والے لوگ کم ہیں. ہمارے پیسے والے، اچھا ٹھیک، پیسے والے لوگ کم ہیں. جی ایسے ہی. پیسے والا لے کر آتا ہے 5 لاکھ کا جانور. 5 لاکھ کا میں ایک حصہ کتنے کا بنا؟ 70,000 روپے کا. جی کیا ہمارے ملک کا غریب آدمی 70,000 روپے کا حصہ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں جی بالکل. وہ کہے گا میں 70,000 کا حصہ کیوں لوں، 50,000 کا تو بکرا مل جائے گا مجھے. اچھا بکرا. اکثریت کس کی ہے؟ تنخواہ دار لوگ ہیں، جی ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، قربانیاں ان پر واجب ہے، مذہبی فریضہ ان کو ادا کرنا ہے، تو لا محالہ وہ کم خرچ کر پاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. حج کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، عمرے کی مثال ہمارے سامنے ہے. جی امیر آدمی جائے گا لگژری چیزیں لے گا، غریب آدمی جائے گا 3 کلومیٹر دور، 4 اکانومی میں کلومیٹر جائے گا دور، وہ رہ کر جو ہے نا اپنا خرچہ بچا کے اپنا فریضہ ادا کرے گا، جو اصل مقصد وہ پورا جی کرے گا. جی تو بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے. تو چونکہ مسجد کا تعلق کمیونٹی سے جڑا ہوا ہے، جی اگر ایک مسجد سرجانی کے اندر ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنے والا بھی وہی کا محلے دار ہے. ایسا ہی. ایک مسجد اگر ڈیفینس میں ہے تو وہاں نماز پڑھنے والا وہیں کا محلے دار ہے. ایسا ہی. تو وہ اپنے جو لوگ ہیں اس کو فیس کرے گی نا. ٹھیک ہے. تو مسجد کمیونٹی کو فیس کرتی ہے، کمیونٹی کے جو تقاضے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتی ہے. تو اس کو قابل مذمت نہ بنایا جائے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا پہلو ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے، ہر آدمی قربانی نہیں کر پاتا، جانور نہیں لے پاتا، بڑا جانور لینا بھی ایک مشکل ہے، منڈی جانا بھی مشکل ہے، تو یہ جو ادارے ہیں ان کی جیب کو سامنے دیکھتے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرائز ہے، اور وہ پرائز مارکیٹ کے تقریباً مطابق ہوتی ہے. اب میں نے 2 جگہ پہ حصہ ڈالا، ٹھیک ہے نا. جی ایک جگہ سے مجھے کچھ پیسے بچ کر آفر آ گئے کہ بھئی اتنے پیسے بچ گئے ہیں آپ کے، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کمایا، انہوں نے تو یہ آفر کر دی بھی اتنے پیسے بچ گئے، آپ چاہے تو لے سکتے ہیں. جی تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کما رہے، آپ کے وکیل ہیں، وکیل کی اچھے سے بات کر رہے ہیں. اگر وہ 20 سے 30 کے درمیان جو حصہ رہا ہے، اب یہی حصہ اگر چلا جائے 70-80 ہزار 1 لاکھ پر، جی تو پھر جانور بھی بہت بڑا آ جائے گا.